تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسماء مشتقات میں سے اسم اعلیٰ اور اسم ظرف کو پڑھا تھا، اس کے اوزان کیا ہے، ان کے بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ آج ہم اسماء مشتقات کی ایک اور قسم صفت مشبہہ یا اسم صفت کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صفت مشبہہ یا اسم صفت یعنی وہ اسم جو ایسی ذات پر دلالت کرے کہ اس ذات کے اندر ایک صفت ایسی ہو جو دائمی طور پر پائی جاتی ہو۔ ویسے یعنی صفت کسی کے اندر اچھی یا بری، اچھائی یا برائی کو، ہر وہ چیز جو کسی کے اندر اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے وہ صفت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا اسم جو ایسی ذات پر دلالت کرے کہ وہ ذات کسی صفت کے ساتھ دائمی طور پر متصف ہو، یعنی اس ذات کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے اچھائی یا برائی وہ دائمی طور پر ہو، وہ عارضی نہ ہو، تو ایسے اسم کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے۔ ایسے اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفت مشبہ کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر سمیع، سمیع کا کیا مطلب ہے؟ سننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع، ان اللہ سمیع بصیر۔ اب سمیع سننے والا ہے، لیکن یہ سننے کی جو صفت پائی جا رہی ہے رب تعالیٰ کی ذات میں یہ دائمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے سنتا تھا، سنتا ہے اور ہمیشہ کے لیے سنتا رہے گا۔ کبھی بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں گزرے گا کہ جس میں رب تعالیٰ کی ذات سے یہ سننے والی، سماعت والی جو صفت ہے یہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح بصیر، بصیر دیکھنے والا۔ اب دیکھنے کی جو صفت ہے بصارت، یہ بصارت بھی رب تعالیٰ کے ساتھ، ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر متصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے تعریف کر لی اس میں صفت مشبہ کی۔ اچھا آپ کے ذہن میں آئے گا، دیکھیں سننے والا، سامع اور سمیع، اب یہ اسم فاعل ہے اور یہ صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے۔ معنی دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، سامع سننے والا، سمیع سننے والا۔ پھر فرق کیا رہا؟ ایک تو اسم فاعل اور صفت مشبہ میں یہ فرق ہے کہ اسم فاعل کے اوزان قیاسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل کے قیاس یعنی کچھ رول ریگولیشن ہے اس کی، اور صفت مشبہ کے اوزان جو وہ سماعی ہیں، ہم نے عرب سے، اہل زبان سے اسی طرح سنے ہیں کہ ان کے ہاں یہ استعمال ہوتے تھے، بس، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اسم فاعل جو ہے اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس کا دائمی ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ صفت مشبہ جو ہے اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس کا دائمی ہونا ضروری ہے۔ اب سامعون، ہم سامع ہر بندے کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں طلحہ سامعون، طلحہ سننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ طلحہ ہر وقت سنے گا، کبھی نہیں بھی سنے گا، کبھی بہرا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی سن سکتا ہے، یا صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی اس کو ہم سامع نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ طلحہ کو سمیع نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کبھی کبھار اس پر ایسا وقت بھی گزرتا ہے کہ اس میں وہ نہیں سنتا ہے، تو صفت دائمی طور پر نہیں پائی جائے گی نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرتا ہے کہ وہ اس چیز کو نہ سنتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا اس میں فاعل اور اس میں، کہ اس میں فاعل میں جو صفت پائی جاتی ہے، اس میں فاعل کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ دائمی طور پر نہیں ہوتی۔ اور سمیع صفت مشبہ جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر پائی جاتی ہے صفت۔ اس میں فاعل میں صفت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ صفت ہوگا یا نہیں ہوگا،
اچھا، صفت مشبہ کے جب اوزان سماعی ہیں تو چند اوزان قرآن و مجید میں مستعمل ہوئے ہیں، یعنی فعیل کے وزن پر، فعلان کے وزن پر، فعول کے وزن پر، مختلف ان اوزان پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے چند آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ ان اوزان سے صفت مشبہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ صعب، آگے آپ نے وزن خود بنا دینا ہے، یہ الفاظ صرف پہچان کے لیے لکھیں۔ صعب یعنی فعل، صفر یعنی فعل، صعب صفر صلب حسن خشن ندس ذئم بلز حطب جنب احمد کابر کبیر غفور، فعول غفور، ٹھیک ہے۔ جید فاعل، جبان فعال، ہجان فعال، شجاع عطشان، حبلى حمرا عشرا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان اوزان پر جب کوئی اسم آتا ہے تو آپ نے سمجھ جانا یہ صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ صفت مشبہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے ایک تو اس کی تعریف یاد رکھنی ہے، اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق کیا ہے، ساتھ ساتھ صفت مشبہ کے یہ جو اوزان ہیں ان اوزان کو ازبر آپ نے یاد کرنا ہے، بالکل ازبر ہونا چاہیے آپ کو۔ صعب صفر صلب خشن حسن ندس بلز وغیرہ وغیرہ ازبر آپ کو یاد ہونے چاہیے، تاکہ آپ کسی بھی وقت کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آئے تو فوراً آپ صفت مشبہ کی پہچان کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔